بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے حسب حال ایک مثال بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح باغ والوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا اور اس کا حق اللہ ادا کرنے کے لیے شکر نعمت نہ کیا، اسی طرح مکہ کے مشرکین کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کی فرما کر ان پر اپنی نعمت کاملہ کا اظہار فرمایا اور ان کے ارشاد و ہدایات کے لیے ہادی اعظم بھیج کر عظیم الشان احسان کیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی اور انکار و مخالفت کے ساتھ نعمت کو رد کرنے لگے، تو اب ان کا بھی وہی نتیجہ ہونے والا ہے جو باغ والوں کا ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بلا شبہ ہم نے ان کفار مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا، جبکہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی ان کے پھلوں کو کاٹ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ بھی نہ کہتے تھے۔ بس ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ ان کے باغ پر تیرے پروردگار کی جانب سے پھرنے والا پھر گیا، یعنی عذاب الہی سے وہ باغ برباد ہو گیا۔ بس صبح کو ایسا ہو گیا گویا جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر کھیتی کاٹنا چاہتے ہو تو سویرے چلے چلو، اور وہ چلتے چلتے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کاٹتے وقت تم کو فقیر آ گھیریں، اور اپنے بخل کی وجہ سے بہت سویرے باغ کھیت پر پہنچے، اندازہ لگا کر کہ اس وقت تک فقیر نہ پہنچ سکیں گے۔ بس جب اس کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے، مگر جب غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہم باغ کے نفع سے محروم ہو رہ گئے۔ ان میں سے ایک بھلے آدمی نے کہا، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا، اس نعمت الہی پر کیوں رب کی پاکی بیان نہیں کرتے؟ اب انجام بد کے بعد کہنے لگے ہمارے پروردگار کے لیے پاکی ہے، بے شک ہم نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے یہ کہ تو نے ہی ہم کو پہلے سے کیوں نہ سمجھایا، اور کہنے لگے ہائے بد قسمتی، بلا شبہ ہم سرکش تھے، جلد توقع ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے۔ بے شبہ اب ہم اپنے پروردگار ہی کی جانب متوجہ ہیں۔ اے مکہ والو، عذاب الہی اسی طرح اچانک آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ہولناک ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ واقعے کے متعلق اقوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے حالات کے مناسب قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہے، اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے جو یمن کی ایک بستی زروان میں پیش آیا، جو کہ صنعاء سے 6 میل پر واقع تھی۔ چنانچہ مفسرین نے اس واقعے کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے، اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار، صاحب زمین و املاک اور مرد نیک تھا، اپنی پیداوار میں سے فقراء و مساکین پر کافی خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے چند لڑکے وارث چھوڑے۔ جب پھلوں اور کھیتوں کے کاٹنے کا وقت آیا تو ان لڑکوں نے آپس میں کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بیوقوف تھا کہ اپنی یہ کثیر دولت فقراء و مساکین میں لٹا دیتا تھا، ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ اپنی محنت کو اس طرح رائگاں کر دیں، اور صلاح یہ ٹھہری کہ پھل اتارنے اور کھیتی کاٹنے کے لیے منہ اندھیرے چلو، اور اتنی عجلت کرو کہ فقراء اور مساکین کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کھیتوں پر آ کر ہم کو تنگ کریں۔ یہاں تو خدا نہ ترس بخیل یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ساری دولت کو ذخیرہ کر کے کنز بنا لیں، اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کریں اور نہ رب کے بندوں کا، اور دوسری جانب اللہ کے حکم سے رات ہی میں ان کی تمام سر سبز و شاداب کھیتی اور باغ تیز اور گرم ہوا سے جل کر خاک ہو گئے۔ اب جو مشورہ کے مطابق یہ منہ اندھیرے وہاں پہنچے تو معاملہ دگڑ گو پایا اور کچھ نہ سمجھے، اور آگے نکل گئے کہ شاید یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، مگر دوسرے نشانات دیکھ کر چونکے اور اب سمجھے کہ یہ ہمارے بخل اور مشورہ کا نتیجہ ہے جو ہم نے شب گزشتہ میں حکم الہی کے خلاف غریبوں اور مسکینوں کا
تلف کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب حسرت سے بدقسمتی کا شکوہ کرنے اور اللہ کو پکارنے لگے، مگر وقت نکل جانے اور پاداش عمل پا لینے کے بعد یہ پکار بے سود ثابت ہوئی۔